رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بہت خوبصورت آیت ہے سورہ آل عمران کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آیت کے شروع میں کیا بات ہو رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو۔ ٹھیک ہے، آپ نے کلمہ تو آپ نے پڑھا، لیکن آپ عملاً جو ہے وہ اسلام کی طرف آ گئے ہو۔ آپ شعوری طور پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا شروع کر دیا، اور اگر آسان الفاظ میں کہوں تو آپ نے اپنی زندگی کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیا۔ تو اب کیا کرو؟ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر۔ تقوی کیا ہے؟ ڈرنا۔ صرف ڈرنا نہیں ہے، ڈرنا تو ہم نے اللہ کے غضب سے، اللہ تعالیٰ کے غصے سے ڈرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، جہنم ہے، ان چیزوں سے ڈرنا ہے۔ لیکن تقوی کے اندر بچنا بھی آتا ہے۔ کس چیز سے بچنا؟ گناہوں سے بچنا۔ تو جب ایک انسان، ایک مومن اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی استطاعت کے اندر میکسیمم وہ کوشش کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو وہ مانے، تو پھر اس کے دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے کہ پھر اسے صرف اللہ کا ڈر ہونا چاہیے بس، اور کسی بھی چیز کا نہیں۔ دنیا میں جتنے بھی ڈر ہیں، جتنے بھی خوف ہیں، وہ سب نکل جائیں۔ اگر خوف ہو تو صرف اس چیز کا کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہ میرے رب کو یہ بات نہ بری لگ جائے، بس اس چیز کی فکر۔ گناہ، غلطی، خطا ہوتی رہے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ہم نے فرشتہ نہیں بننا، ہم فرشتہ بننے کے لیے نہیں آئے۔ ان کی الگ جو ہے وہ ہے، ان کو اختیار نہیں ہے، فرشتوں کو، انسان کو اختیار ہے۔ پھر جب اختیار کو استعمال کرتے کرتے انسان ہر دن جب کوشش کرتا ہے، اور یہ کوشش اور یہ امتحان اس کی آخری سانس تک ہوتا ہے، تو دیکھا کیا جائے گا کہ اس کی نیت کیا تھی۔ کیا وہ گناہ کے بعد سختی کی طرف آ گیا، یا اس پہ اڑ گیا، یا پھر اس نے توبہ کر لی؟ ٹھیک ہے، یہی امتحان ہے ہمارا۔ تو اللہ سے ڈرو حق تقاتہ، جیسا کہ اس کا حق ہے کہ وہ اس سے ڈرا جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، بیوی کا حق ہے، شوہر کا حق ہے، والدین کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، اولاد کا حق ہے۔ تو حق کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جس کا وہ شرعاً، اخلاقاً یا قانوناً مستحق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، شرعی طور پہ، قانونی طور پہ حق ہوتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حق جو ہے وہ ہمارے رشتوں کے اندر رکھے ہیں۔ اگر اللہ یہ نہ رکھتا تو کتنی خرابی ہوتی، کتنی مشکلات ہوتی۔ تو جہاں اللہ نے بندوں کے حقوق رکھے، وہاں اپنا بھی حق رکھا ہے، اور یہ حق جو ہے وہ بندوں کے برابر نہیں آ سکتا کبھی بھی، نعوذ باللہ۔ اللہ پاک بہت کریم ہے، بہت عظیم ہے، اللہ کو ہماری باتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم نہیں بھی کرتے تو اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ صرف ہماری اپنی بقا، ہماری اپنی نجات، اور ہماری اپنی خوشی اور سکون کے لیے ہے۔ اللہ کی نافرمانی جو ہے نا، وہ انسان کو بے چین کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، جیسے آپ نے ایمان لے آئے، جب میں نے آپ کو بتایا تھا ایمان کا جو روٹ ورڈ تھا اس میں امن کے میننگ تھے، کہ انسان امن میں آ جاتا ہے، ہر طرح کا خوف نکل جاتا ہے، حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو جب آپ اللہ کا حق ادا کریں گے، کیسے؟ کہ ہر شے میں، ہر جگہ صرف آپ کو اللہ کا ڈر ہو، تو یہ آپ کو باقی سارے خوف سے بے نیاز کر دے گا۔ لوگ کیا کہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، آپ کا مقصد، آپ کی سمت، آپ کی ڈائریکشن صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ لوگوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، قرآن میں یہ بھی آتا ہے نا۔ تو وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا نا، سمجھایا کہ دیکھو جیسا میرے سے ڈرنا چاہیے ویسا تم لوگوں سے ڈرتے ہو، لوگوں سے چھپ کے گناہ کرتے ہو، میرے سے نہیں ڈرتے ہو۔ حالانکہ تنہائی میں بھی اللہ تو ہر جگہ ہے۔ اور پھر ساتھ ہی کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نہ مرنا مگر تم مسلمان ہو۔ جب میں یہ آیت پڑھ رہی تھی تو میں اس کو پڑھتے ہوئے شروع میں جب تھا یا ایھا الذین آمنو، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ لاسٹ میں جو ہے وہ آیا ہے وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ میں آپ لوگوں سے جو ہے وہ اس چیز کو شیئر کروں کہ آپ خود اس پہ غور و فکر کریں کہ یہ مسلمون کا ورڈ یہاں پر کیوں آیا ہے۔ مومن سے خطاب ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے یہاں پہ کہ تم نہ مرنا مگر تم ہونا
مومن، مؤمنون بھی آ سکتا تھا، لیکن مسلمون کیوں آیا؟ آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچتی ہوں، اس پہ غور و فکر کرتی ہوں کہ یہ ورڈ اس طرح سے کیوں ہے، کیونکہ یہی اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم قرآن پہ غور و فکر کریں، تدبر کریں، ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں، اللہ کی نشانیوں پہ غور کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہی ہمارا سب سے قیمتی جو انویسٹمنٹ ہے نا وہ ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو دنیا میں کی چیزوں میں، معاملات میں نہیں کہتی کہ وہ ضروری نہیں ہے، لیکن وہ اتنے ضروری نہیں ہے۔ جب آپ اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہو، قرآن کے ساتھ جڑ جاتے ہو، تو وہی بات ہے کہ مومن کو جو رزق ہے یا روزی کمانا، وہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس کا مقصد نہیں ہوتا۔ تو جو مقصد ہے نا آپ کا، وہ بدلیں۔ ہمارے بڑوں کو نہیں تھی سمجھ، انہوں نے ہمیں نہیں سکھایا، انہوں نے ہمیں نہیں بتایا کہ اپنے آپ کو اگر کھپانا ہے تو وہ قرآن میں کھپا دو، اگر اپنے آپ کو لگانا ہے تو قرآن میں لگا دو۔ تو آج آپ لوگ ینگ جنریشن جتنی بھی ہے، کوشش کریں تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی نیتیں بنائیں، اپنے ارادے بنائیں۔ اللہ آپ کو ضرور توفیق دے گا، کیونکہ یہ اللہ کی توفیق ہی ہوتی ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر جو ہے یہ بہت مشکل ہے کہ انسان قرآن سیکھے، عمل کرے، اللہ کی طرف رغبت ہو اس کو، کیونکہ شیطان نے تو ہر جگہ ٹریپ لگائے ہوئے نا۔ تو جوانی میں اگر ہم اپنا یہ چیز عمل جو ہے وہ بہتر کر لیں، تو اس سے بہترین جو ہے نا وہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور آپ کو میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ ہدایت سے بڑھ کے نا، اور دل کا جو سکون ہے، جیسے اللہ کہتے ہیں نا قرآن میں کہ خبردار کہ دل کا سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ تو واقعی میں اگر یہ آپ کو سمجھ آ جائے، آپ اس تک پہنچ جائے، تو پھر آپ کو دنیا کی ہر شے پھیکی لگے گی۔ پھر آپ کا مقصد، آپ کی خواہش صرف یہی ہوگی کہ واقعی میں جب مروں تو میں جو ہے وہ مسلمان مومن ہو کر ہی مروں، میرا خاتمہ ایمان پر ہی ہو۔ اب ایک چیز اور ہے، دیکھیں اگر ہم چاہتے ہیں، جیسے اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس چیز کے لیے اسٹرگل کرو کہ تم مرنا مگر مسلمان، تو یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم اپنا ہر دن جو ہے نا وہ اللہ کی فرما برداری میں گزاریں گے۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، تو پھر ہمیں وہی زندگی گزارنی پڑے گی، کیونکہ جو انسان اپنا عمل جس چیز میں اپنا وقت لگاتا ہے، یا جو عمل اس کی زندگی میں زیادہ پرومیننٹ ہوتا ہے، موسٹلی یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کی موت بھی اسی میں ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، محفل میں بیٹھے ہوں، کہیں پہ بھی بیٹھے ہوں، آپ کا دل جو ہے وہ اللہ سے جڑ جائے۔ اگر ایسی کیفیت نہیں ہے تو دعا کریں، اللہ تعالیٰ آسانی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتے ہیں۔ جب انسان خالص نیت سے اللہ سے دعا کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے کھول دیتے ہیں اور اس کا دل کھول دیتے ہیں۔ دعا یہ کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے آپ کا دل ہٹائے اور اپنی طرف دل لگائے۔